اللہ کی قسم، اگر آپ یقین کے ساتھ 10 محرم سے پہلے کسی بھی دن ایک مٹھی چینی لے کر یہ وظیفہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق، برکت اور خیر کے ایسے دروازے کھل سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگی دور ہو جائے، قرض اتر جائے، کاروبار میں ترقی ہو، اولاد فرما بردار بنے اور گھر میں سکون و برکت نازل ہو جائے، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان مبارک دنوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانی پیدا فرما دیتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ اسلامی سال کا پہلا مبارک اور حرمت والا مہینہ ہے۔ یہی وہ بابرکت دن ہیں جن میں کی گئی عبادت، ذکر، دعا اور توبہ کی قیمت اللہ کے یہاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو بندہ محرم کے پہلے 10 دنوں کو غفلت میں نہیں بلکہ عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ ان مبارک دنوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آواز صرف زمین تک محدود نہیں رہتی بلکہ عرش تک پہنچتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محرم کے پہلے 10 دن ایسے فضیلت والے دن ہیں جن میں رحمت الہی خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ جو شخص ان دنوں میں ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کے فیض سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک تسبیح نہیں، صرف ایک عمل نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جسے پانے والے کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ جو لوگ ان مبارک لمحوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے لیے رحمت کے کئی دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو ان دنوں کی قدر کر لیتے ہیں ان کے لیے برکتوں کے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، دل کی گہرائی سے دعا کریں اور اس کا ذکر کریں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرما سکتا ہے، بند راستوں کو کھول سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکت نازل فرما سکتا ہے جس کی آپ کو امید بھی نہ ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مبارک نام ایسے ہیں کہ جب بندہ انہیں اخلاص اور سچے دل سے پکارتا ہے تو رحمت کے خزانے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے ہمیشہ ان مبارک دنوں کو غنیمت جانا اور لوگوں کو بھی ان کی قدر کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو فقر سے غنا کی طرف آئے، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زندگی میں اس ذکر اور تسبیح کی وجہ سے حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس مہینے کی عظمت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کی حرمت کا احترام کرتے تھے اور اسلام نے آ کر اس کی فضیلت اور عظمت کو برقرار رکھا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عاشورہ کا عظیم دن آتا ہے، جس کے ساتھ کئی اہم تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں اور جس کی فضیلت حدیثوں میں بھی بیان کی گئی ہے۔ عاشورہ کا دن اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور بابرکت دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ صبر، توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔
10 محرم کو کربلا کا دردناک واقعہ بھی پیش آیا، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق اور سچائی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ واقعہ امت کے لیے صبر، استقامت اور دین پر قائم رہنے کا ایک عظیم سبق ہے، لیکن ہمیں ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس مبارک مہینے میں توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات، ذکر الہی اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے تمام مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اور مشکلات دور فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ تنگی، قرض، بے روزگاری اور پریشانی کا شکار ہیں، ان پر اپنے فضل اور کرم کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، اولاد میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، کامیاب کاروبار عطا فرما، بے گھر لوگوں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا ایک کاملہ عطا فرما، اور بے اولاد لوگوں کو نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام جائز مرادیں، حاجتیں اور دلی خواہشات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیے اور اپنی جائز حاجت بھی لکھ دیجئے، تاکہ سب مل کر آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بابرکت بیان اور وظائف آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے محرم الحرام کا ایک ایسا مجرب، بابرکت اور روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی، کامیابی اور خیر کے راستے کھول سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس عمل کو یقین، اخلاص اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کر لیا تو آپ کی کئی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، رکے ہوئے کام پورے ہو سکتے ہیں اور دلی مرادیں پوری ہونے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بے پناہ ہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اور اس کا فضل انسانی گمان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ جس پر چاہے اپنا کرم فرما دے اور جس کو چاہے وہاں سے عطا فرما دے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے امید رکھنے اور اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی نصیحت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمل شادی میں رکاوٹ، بے روزگاری، قرض، کاروبار کی مندی، گھریلو پریشانیوں، اولاد کی فکر، رشتوں کی بندش، دلی بے چینی اور دوسری جائز حاجتوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو، کیونکہ رزق دینے والا، مشکلیں دور کرنے والا، عزت دینے والا اور حالات بدلنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ناظرین، اسلامی سال کا آغاز جب محرم سے ہوتا ہے اور یہ مہینہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور نئی نیت کے ساتھ زندگی شروع کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں بہت سے لوگ عبادت، تلاوت، ذکر اور دعا کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ آج کا یہ عمل بھی انہی بابرکت اعمال میں سے ایک ہے، جسے اگر صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ دے سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ ہر مخلوق کا حال جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے اور اس کے مقرر وقت پر اس کا رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق ہو، یا پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر رہنے والا کوئی جاندار۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا، اسی لیے مومن کا دل کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ہر حال میں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
یاد رکھیے جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے اور حلال راستوں کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانی پیدا فرما دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اکثر لوگ رزق کو صرف کھانے پینے، مال اور دولت تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ صحت، سکون، عزت، نیک اولاد، اچھا اخلاق، علم، امن، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت ہے جو انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس بے شمار مال ہو لیکن دل کا سکون نہ ہو تو وہ بھی ایک طرح کی تنگی ہے، اور اگر کسی کے پاس کم مال ہو لیکن دل مطمئن ہو، گھر میں محبت ہو اور اولاد نیک ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ اور کسی کو کم عطا فرماتا ہے، لیکن ہر انسان کا مقرر رزق اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو حسد، لالچ اور حرام راستوں سے بچنا چاہیے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے دل سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ حلال رزق کمانے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جس طرح دین کا حصہ ہیں، اسی طرح حلال روزی کمانا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت کا مفہوم ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے ایک تندرست نوجوان کو محنت کرتے دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش یہ اپنی طاقت اللہ کے راستے میں لگاتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے عیال کے لیے کمانے نکلا ہے یا اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اس لیے جو شخص حلال نوکری، محنت یا تجارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی اجر کا حقدار بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی محنت، تجارت اور حلال کمائی کو اپنایا۔ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیے کہ صرف دعا سے سب کچھ ہو جائے گا اور محنت کی ضرورت نہیں۔ دعا اور محنت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مومن اللہ پر توکل بھی کرتا ہے اور حلال ثواب بھی اختیار کرتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور حلال راستوں کو اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اس کا مکمل رزق اسے نہ مل جائے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو۔ رزق ملنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ تمہیں ضرور ملے گا جو تمہارے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے رزق کی تلاش تمہیں گناہ، حرام اور نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت، فرما برداری اور تقوی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ رزق میں برکت کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک تقوی ہے۔ آج بہت سے لوگ مال اور دولت کی فکر میں حلال اور حرام کا فرق کر بھول جاتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اسی کی ہے جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح شکر ادا کرنا بھی رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب انسان اپنی موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق میں برکت کا ایک اہم سبب صلہ رحمی بھی ہے۔
یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا اور رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی رزق میں برکت کا عظیم ذریعہ ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، کاروبار میں ترقی ہو، قرض اتر جائیں، گھر میں سکون آئے اور اولاد میں برکت ہو، تو 10 محرم سے پہلے کسی بھی دن ایک مٹھی چینی لے کر یہ وظیفہ ضرور کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے آپ کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیے اور اپنی جائز حاجت بھی لکھ دیجئے تاکہ سب مل کر آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی جائز مرادیں پوری فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔